ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت اور عذاب ہے، تباہی اور بربادی ہے کچھ نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ اور غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، ایسے نمازی جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ استعمال کی چیزیں دینے میں بھی بخل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ دوسرا ترجمہ، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اتفاق ہے کہ کئی روز سے ہمارا سبق اسی صورت پر چل رہا ہے۔ آپ احباب کئی اس میں نئے ہیں، اس اعتبار سے اس کا پس منظر کہ ہمارا ترجمہ جس طرح پیچھے مسلسل چلتا ہے یہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور اس میں سورہ ماعون کے اندر کچھ ایسے نمازیوں کے بارے میں قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ ان کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔ جہنم کی ایک وادی کا نام، ایک گڑھے کا نام ویل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کا معنی ہے انتہائی بربادی اور تباہی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ جہاں قیامت کے دن پہلی پرسش، پہلا سوال نماز کے متعلق اور نماز کے صحیح ہونے سے نجات کی ضمانت، اسی طرح نماز میں اپنی من مانی کرنی اور نماز سے بے پرواہی برتنی، پڑھی بھی لیکن اپنی مرضی سے، پڑھی بھی لیکن وقت پر نہیں، وقت کو برباد کرنے کے ساتھ، پڑھی بھی، رکوع سجدے بھی کیے، لیکن ان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تھا وہ نہیں اختیار کیا، اپنی مرضی کی۔ وضو کیا لیکن اس وضو میں اپنی مرضی برتی اور کامل وضو نہ کیا، بے دھیانی سے وضو کیا۔ ان کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے یہ خبر کہ وہ تباہی اور بربادی اور ویل نامی جہنم کے قیدی ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے
کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا مجرم ہے، سو وہ مجرم ہے جو اس کی سزا ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ نماز پڑھے بھی اور پھر بھی جائے جہنم میں۔ میرے بھائیوں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ نمازیں سیکھنی چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں یہ اور یار کرنے دو جس طرح کرتا ہے، یہ کلمہ بہت غلط ہے۔ نماز جستجو کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح کیا ہے، نماز کس طرح شروع کی ہے، رکوع کس طرح کیا ہے، سجدہ کس طرح کیا ہے۔ آپ کی اتباع میں، آپ کی سنت کے مطابق نماز پڑھو، وہ نماز ضمانت ہے نجات کی۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو نماز بذات خود جہنم میں لے جانے کا سبب۔ احباب نے حدیث سنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ان کے لیے دعا کرتی ہے، نماز دعا کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، یار میرے حق دعا کر رہ دے، نماز دعا کرتی ہے، حافظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت اس طرح کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور کچھ نمازی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں نماز بد دعا کرتی ہے، کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تیرا بیڑا اس طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ جس کے حق میں بد دعا نماز کرے اور خبر دینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں جی، پڑھتا ہے اپنی مرضی کرے۔ کیسا ناانصافی والا جملہ ہے، یا کیسا یہ گمراہی والا جملہ ہے۔ کوئی فرقے کی بات نہیں، کوئی فرقے کی بات نہیں، لیکن جو عمل کیا جائے وہ عمل کرتے ہوئے کم از کم اطمینان، سکون، خوبصورتی، اچھائی، ٹھہراؤ وہ تو اس کے اندر ہو۔ مثلا میں ہاتھ اٹھاؤں اس طرح، کم از کم میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو ادب سے ہاتھ اٹھاؤں۔ میں رکوع کروں اس طرح ٹکرے ماروں، کم از کم مجھے رکوع کرنا ہے تو میں صحیح رکوع ادب سے کروں، اطمینان سے رکوع کروں، سجدے میں اپنا اطمینان پورا کروں۔ کرو جس طرح ہے، میں نہیں کہتا کوئی مسلکی دعوت، لیکن یہ تو ہے کہ کم از کم نماز کا ڈھانچہ تو صحیح ادا کرو۔ ہم پھر یہ ایک شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جی او جی نماز کون پڑھ سکتا ہے، اس طرح کی نماز کون پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائی کوئی شبہ نہیں، اس طرح کی نماز جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اصحاب النبی کی تھی، وہ ہمارے اندر خشوع خضوع نہ بھی ہو، نماز کی شکل تو صحیح ہو۔ کہتے ہیں نا نقل بمطابق اصل، اگر نقل بمطابق اصل ہو تو قبول ہے، اگرچہ اس سے لفظ مدم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اصل سے موافقت جوڑو اصل کے ساتھ، اصل کچھ اور عبارت ہے اور نقل کچھ اور ہے، کیسے قبول ہوگی؟ دنیا کی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، نقل دیکھتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے کہ اصل سے اس کا میچ اور میل ہے یا نہیں۔ پھر یہ کوتاہی دور کر کے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہماری نماز کی کوتاہیاں دور فرما دے، ہماری نمازوں کو اللہ صحابہ جیسی بنا دے۔ اگر کوشش ہی نہ کی جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، چلو جی جھکتا تو ہے نا، جیسے اس کی مرضی ہے جھک لے۔ یہ قرآن کی خبر ہے، کسی مولوی کا قول نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کسی اور کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، کوئی پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب پڑھنی ہے۔
دوسرا ان کا یہ وصف الذین هم یراؤون، دکھاوے کے کام کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی نے کہہ دیا تو آ گئے، نہیں تو نہ صحیح، شوق نہیں، محبت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اپنے اندر سے آواز نہیں پیدا ہوتی۔ اگر کوئی آدمی بار بار کہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو آ جاؤ، نہیں تو نہ صحیح۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، کیونکہ یہ دونوں نمازیں اندھیرے میں ہوتی ہیں، دیکھنے والے کوئی نہیں ہوتے، چلو یار دا لگ جائے گا، کوئی نہیں، کون ویندہ پہ ہے، کون دیکھنے والا ہے۔ فرمائیے منافقوں کی علامت ہے۔ اور سنیے، جس طرح نماز میں نے کہا ہے بہت عمدہ عمل، اسی طرح دکھاوے سے کرنے کے نتیجے میں اس عمل کی کتنی سزا ہوگی۔ حضرت شفیع بنو اسبہی قبیلے کا اسبہ قبیلے کا کہتے ہیں میرا آنا مدینہ منورہ ہوا، جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں، بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، اس طرح ایک آدمی مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے اور سارے لوگ بڑے شوق سے بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صحابی ابو ہریرہ درس دے رہے ہیں۔ درس ختم ہوا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، میں قریب آتا ان کے پاس آ گیا اور مسجد میں ہم دونوں اکیلے ہو گئے، ابو ہریرہ تھے اور میں تھا۔ میں نے اسے کہا انی اسألک بحق وحق وحق لتحدثنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتہ وعلمتہ، میں آپ کو بہت سارے حقوں کا واسطہ دیتا ہوں، میرا تیرے اوپر حق ہے، میں دور سے آیا ہوں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ عالم ہیں تو میرا حق ہے، مجھے وہ کوئی حدیث سناؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے خود سنی ہو اور سن کے اچھی طرح سمجھی بھی ہو، اور اس حدیث کا آپ کو معنی مطلب بھی اچھی طرح آتا ہو۔ مطالبہ کیا، وہ کہنے لگے لا احدثنک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقلتہ وعلمتہ، میں بھی آپ کی یہ بات ضرور پوری کروں گا، آپ کو حدیث سناؤں گا جو میں نے خود سنی بھی ہے اور اچھی طرح یاد کی ہے۔ یہ کہہ کے ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃً، ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ثم آفاق، اس کے بعد طبیعت میں کچھ بہتری آئی، اٹھے، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا لا احدثنک حدیثا سمعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا البیت لیس بینی و بینہ احد، میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو اس مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے مجھے بیان کی، اور اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ اور میرے سوا مسجد میں کوئی اور تیسرا آدمی نہیں تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃً، اتنی بات کہہ کے پھر ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر ہوش آئی، کوئی طبیعت سنبھلی تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں جو میں نے آپ سے سنی، سنانے سے پہلے پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ثم خار علی وجہہ، چہرے کے بل جھک گئے،
کہنے لگے میں نے اسندتہ، میں نے سنبھالا دیا، میں نے سنبھال لیا کہ نیچے نہ گریں۔ اور جب وہ کہنے لگے جب قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے درمیان عدالت لگائیں گے اور فیصلے کریں گے، سب سے پہلے 3 بندے لائے جائیں گے، ایک عالم قاری، دوسرا سخی، تیسرا مجاہد شہید۔ عالم کو بلا کے کہا جائے گا اور دیکھو میں نے تجھے وہ کتاب کا علم دیا جو میں نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا جی میں پھر دن رات اس کتاب کے مطابق پڑھتا بھی تھا، لوگوں کو مسئلے بھی بتاتا تھا، سناتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرشتے بھی کہیں گے قالت الملائکۃ کذبت، فرشتے بھی سن کے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا اس نے سنایا نہیں تھا؟ نہیں سنایا تھا، قرآن پڑھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے قرأت لیقال انک قارئ فقد قیل، تو یہ پڑھتا سناتا تھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ فلاں قاری صاحب ہیں، فلاں عالم صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ جس مقصد کے لیے کام کیا تھا وہ تھا دنیا کو دکھاوا، اور دنیا نے دیکھ لیا، اب میرے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اسے گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تجھے میں نے مال دیا، حتیٰ کہ ہر ایک سے مستغنی کر دیا، لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی اور تیرے پاس وافر تھی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو میں نے دیا، ان پر خرچ کیا۔ کہا جائے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔ انما فعلت لیقال انک جواد، تو یہ کرتا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت ہے جی۔ فقط قیل، کہہ دیا گیا، میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ شہید کو لایا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے صحت جوانی دی، اللہ میں تیرے دین کی خاطر لڑا اور اس میں نے قتل ہوا، یہ میرے زخم دیکھو اور میرا خون دیکھو۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سارا کوئی تو نے اس لیے کیا تھا لیقال انک لجریء، تجھے کہا جائے بڑا بہادر ہے۔ فقط قیل، جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ تجھے دے دیا گیا، دنیا میں کہہ دیا گیا، میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں، لے جاؤ اسے بھی جہنم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بندوں کا حال بیان کر کے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ران پر اس طرح ہاتھ مارا، فرمایا ابو ہریرہ یہ پہلے آدمی ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ دکھاوے کہ کوئی عمل ہو، نماز ہو، کوئی ہو، جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، نجات کا باعث نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی محبت کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں اس میں 2 سبب بیان کیے گئے ہیں نمازیوں کے جہنم میں جانے کے۔ ایک کہ نماز کے بارے میں خبر ہی نہیں، لفظوں کا معنی کیا ہے، وقت کیا ہے، پڑھنی کیسے ہے، اس کے بارے میں بے خبر ہیں۔ دوسرا ہے کہ کبھی کسی نے کہا، کوئی دیکھنے والا ہوا تو پڑھ لیا، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، بڑا دیکھ رہا ہے، اس کو دکھاوے کے لیے پڑھ لی تو نہ پڑھی۔ ان کے لیے جہنم کی خبر، نمازیوں کے لیے جہنم کی خبر
قرآن نے دی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کے دو ترجمے تفسیر والوں نے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے کہ گھروں میں یا ہمسایوں میں یا دائیں بائیں استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو استعمال کے لیے چیزیں دے دینا، یہ بڑی سماحت ہے، فراخ دلی ہے۔ ان کو برتن کی ضرورت ہے، برتن آپ کا لے کے استعمال کر لیا، کیا ہوا؟ برتن کو استعمال کر لیا۔ وہ اتنے بخیل اور اتنے تنگ دل ہیں کہ ان سے کسی کو خیر نہیں ملتی، اور تو نہیں، اتنا بھی نہیں کہ استعمال والی چیز سے کوئی استعمال لے کے استعمال ہی کر لے۔ دوسرا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت اکرمہ نے کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مالوں کی زکوٰۃ نہ دینا بھی جہنم میں لے جانے کا سبب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کرو، نمازیں من مانی سے نہیں، سیکھ کے پڑھو، اور جو عمل کرو کتنا تھوڑا کیوں نہ ہو اس میں اطمینان اور محبت کا اظہار نظر ہو، اس میں محبت نظر آئے، سکون نظر آئے، اطمینان نظر آئے۔ چلو چلو بھاگم بھاگ، وہ ایسے نہیں، بھاگم بھاگ طریقے سے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھو، آسان ہے۔ اسی طرح سماحت، دل کی فراخی، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سیکھو۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہی ہیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی مرتا ہے۔ کیا خوبی ہوئی کہ میں کما کے خود کھا لیا؟ کیا خوبی ہوئی؟ ہر کوئی کھاتا ہے، کتے بلے بھی اسی طرح کما کے کھاتے ہیں، چیز اپنی لے کے وہ لے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ ہم نے بھی وہی کیا تو کیا ہوا؟ حق یہ ہے کہ کسی کے کام آنا سیکھو۔ جب کسی کے کام آؤ گے، جو کسی کے لیے ہمدردی اپنے دل میں پیدا کرے گا، مشہور ہے نا، کرو مہربانی تو محل زمیں پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اپنے دل نرم کرو، دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس کی جگہ پر بہت دے دیتے ہیں، پھر بخل کیوں؟ اور چلو نہ بھی یہاں دنیا میں ہوا تو قیامت کے دن جاؤ گے، جو اللہ کے لیے دیا ہوگا ڈیروں کی مثال کے حصے میں ملے گا۔ اس لیے اس صورت کے شروع میں، اس سے پہلی صورت کے اندر یہ تھا کہ قیامت کا منکر وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اور اس صورت میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ استعمال کی چیزیں نہیں دیتے، یا دوسرے ترجمے کے مطابق اپنے مالوں کو پاک نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور نماز بڑی بے توجہی سے پڑھتے ہیں۔ نمازی بھی بنو اور نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی کسی سے کچھ وقت نکال کے سیکھ لو۔ کل والی سبق میں، پچھلے سبق میں میں نے کہا ہے، دیکھو ایک رکعت میں جو پڑھنا ہے چاروں رکعتوں میں وہی پڑھنا ہے، کوئی اذکار بدل نہیں گئے۔ جو زور کے وقت پڑھنا ہے وہی عصر کے وقت پڑھنا ہے، ساری نمازوں میں وہی پڑھنا ہے۔ جو نفلوں کے اندر پڑھنا ہے وہ فرضوں کے اندر پڑھنا ہے۔ ایک رکعت سیکھ لو، ایک رکعت سیکھ لو، اس کے مطابق اپنی نماز ساری پڑھ لو۔ کون سی بڑی ہے؟ 1 گھنٹہ نہیں لگتا، صرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہمیں اس میں غلطیاں اور اس میں کوتاہیاں ہیں۔ 1 گھنٹہ نہیں لگتا، ایک رکعت سیکھنی ہے نا۔ جس طرح ایک رکعت سیکھ لی اسی طرح دوسری پڑھنی ہے، تیسری پڑھنی ہے، چوتھی پڑھنی ہے۔ جس طرح آپ نے ایک نماز پڑھی اسی طرح دوسری نمازیں پڑھنی ہیں۔ ایک رکعت بھاری ہے سیکھنا۔ کہتے ہیں نمازیں بھائی اتنی لمبی نہیں، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے نماز، بڑی مختصر نماز ہے۔ توجہ دو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہر مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ روز اول سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو نماز کے بارے میں
کچھ فکر کر لو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔